بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط منظر بن ثاوی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی، اور اس خط کو حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا۔ جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، اما بعد، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنایا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری سرزمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہذا آپ اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منظر بن ثاوی کی طرف، تم پر سلام ہو۔ میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے لیے ہی بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے گا اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہذا مسلمان جس حال میں ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے، لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہیں کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لاؤ، سلامتی پاؤ گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد حضرت سلیط بن عامری کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلیط رضی اللہ عنہ نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی عمدگی اور بہتری کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کارپردازی میرے ذمہ کر دیں، یعنی نبوت میں کوئی حصہ اور حکمرانی میں حصہ اپنی مرضی سے اور اپنے منہ سے طلب کرنا، اسے اسلام میں ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس نے حضرت سلیط رضی اللہ عنہ کو تحائف دیے اور حجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلیط یہ تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا کہ اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہیں دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے یہ خبر دی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ اشارہ تھا مسلمہ کذاب کی جانب، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں قتل ہوا۔
کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم دمشق حارث بن ابی شمر غسانی کے پاس یہ خط روانہ کیا: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور وہ اسلام نہیں لایا۔ افسوس اس کی ذہنیت پر اور اس کے طرز فکر پر جس نے اس کو بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔